السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے پیر سے لے کر جمعے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے. پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں. شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. جو ترتیب سے گفتگو چل رہی ہے وہ سورہ شورا کے بارے میں ہے. 25 پارہ 25ویں پارے میں یہ صورت ہے، اور شروع صورت میں یہ بات آئی تھی کہ شورا کے معنی ہوتے ہیں مشورہ کرنا. چونکہ اس صورت میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ امرہم شورا بینہم، اس لفظ کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ شورا ہے. آیت آج جو تلاوت کی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نزد لہو فی حرثی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت کی کھیتی کا مطلب آخرت کے اعمال کرنا، وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوں، وہ اعمال جس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں انعامات سے نوازے، ان اعمال کو آخرت کی کھیتی کہا جا رہا ہے. کیا مناسبت ہے؟ اس لفظ کے اندر بھی مناسبت ہوتی ہے کہ حرث کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا. دیکھیے، کسان جو ہوتا ہے، فارمرز جو ہوتا ہے، وہ کھیتی کرتا ہے اور اس کے لیے محنت، دن رات کی مشقت، صبح جلدی اٹھنا، رات دیر تک، اور کبھی کبھی رات بھر جاگنا. ٹھیک اسی طرح عمل کرنے والا محنت اور مشقت کرتا ہے. فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھتا ہے، کبھی رات میں تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہے. یہ مشقت کے اندر تشبیہ دی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ جس وقت کسان کھیتی کر رہا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جب کھیتی کی فوراً اس کا بدلہ مل گیا، تیار ہو گئی کھیتی. کچھ عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کا صلہ ملتا ہے. جو کھیتی تیار ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد تیار ہوتی ہے. کچھ کھیتیاں مہینوں کے بعد اور کچھ پھل سالوں کے بعد پھل دیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح عمل کرنے والا عمل کرتا ہے اس دنیا میں، اور اس کو بدلہ ملتا ہے آخرت میں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس آج عمل کریں، کل بدلہ مل جائے، آج دعا کریں، کل قبول ہو جائے.
اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تیسرا ہے کہ کھیتی کرنے والا اس بیج کو جس سے فصل تیار ہونی ہے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ظاہر میں وہ اس بیج کو ضائع کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس بیج کو وہ اگنے کے لیے، تیار ہونے کے لیے مٹی میں دبا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عمل کرنے والا اپنے عمل کو چھپا کر لے، اخلاص کے ساتھ کر لے، دکھلاوے اور ریاکاری کے ساتھ نہ کرے۔ جس طرح اس نے مٹی میں اپنے بیج کو چھپایا اور وہ بہترین جزا لے کر نکلا ہے، بدلہ لے کر نکلا ہے وہ بیج، اسی طرح عمل کرنے والے کا عمل اس کے لیے بہترین انعام لے کر نکلے گا۔ چوتھی تشبیہ اس وجہ سے کہ جس طرح کسان نے ایک بیج ڈالا تھا اور وہ 700 دانے لے کر آ گیا، وہ بیج ایک دانہ 700 دانے لے کر نکلا ہے، ٹھیک اسی طرح خرچ کرنے والا 1 پاؤنڈ صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور ایک تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح کسان کھیتی کرنے والا اس بیج کو مٹی میں ڈالتا ہے، پتھر پہ نہیں ڈالتا، یعنی اس کی صحیح جگہ پر اس بیج کو ڈالے گا تب اس کا صلہ ملے گا، تب اس کا پھل آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح عمل کرنے والے کو چاہیے کہ عمل صحیح طریقے پر کرے، اس طریقے پر جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اگر وہ عمل کر رہا ہے، مکمل بھی کر رہا ہے، لیکن صحیح طریقے پر نہیں کر رہا ہے، وہ عمل بیکار ہے۔ ایک نمازی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے 4 رکعت نماز پڑھ لی اپنی مرضی سے کہ چلو آج کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں نماز، اس کی یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت نماز مغرب کی ادا کی ہے، فرض نماز، اسی طرح 3 رکعت ہمیں بھی ادا کرنی۔ تو یہ جس طرح شرائط کے مطابق ہوگا تو عمل قابل قبول۔ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اس کسان نے دانے کو زمین میں ڈالا تب اس نے پھل دیا، پتھر پر بہترین قسم کا قیمتی ماربل ہے اور اس پر اس نے رکھ دیا بیج کو، بیج نفع نہیں دے گا، اس سے کوئی فصل تیار نہیں ہوگی، اس سے کوپلیں نہیں نکلے گی، پھل تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حالانکہ بہت قیمتی پتھر ہے وہ۔ ٹھیک اسی طرح چاہے اس نے اچھی نیت سے 4 رکعت نماز پڑھی ہو، قابل قبول نہیں۔ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی طریقے کے مطابق عبادت قابل قبول ہوگی۔ تو دنیا کی آخرت کی کھیتی نزد لہو فی حرثی، ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، یعنی اس کی کھیتی کا بدلہ ہم اور بڑھا دیں گے۔ کتنا بڑھا دیں گے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، سب سے کم درجہ اللہ نے فرمایا کہ ایک عمل کا ثواب 10 ٹائمز ملے گا، 10 گنا۔ اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک ذکر کیا؟ سورہ بقرہ کی وہ آیت میں 700 گنا تک، 700 ٹائمز بڑھ جائے گا۔ اور اس آیت کے اینڈ میں یہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، اس کی سخاوت میں کمی نہیں۔ اور دوسری مثال دی وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے دے دیں گے، یعنی جو اس کا مقدر ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ اس نے دنیا مانگی، آخرت نہیں مانگی۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل نہیں کیا۔ اس کی مثال سمجھیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے بھائی
پانی لے کر آؤ۔ جب اس کو پانی دیا جاتا ہے تو پانی کے ساتھ گلاس بھی آتا ہے، اور اگر یوں کہیں بھئی ذرا گلاس لے کر آؤ تو خالی گلاس ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گلاس مانگا ہے آپ نے۔ دنیا مانگی، دنیا مل جائے گی، لیکن اگر پانی مانگتے، آخرت مانگتے، تو پانی تو ملتا ہی، دنیا بھی ساتھ میں مل جاتی، گلاس بھی ساتھ میں آ جاتا۔ اور یہ بات ہر آدمی دل میں بٹھا لے، اس پر یقین کر لے کہ جو اللہ نے میرے رزق میں، میری تقدیر میں رزق لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اسی وقت لکھ دیا ہے جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ 120 دن کا بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، اسی وقت سے رزق لکھا گیا ہے، اور یہ رزق اس کو زندگی میں مل کر رہے گا۔ ایک دانہ، ایک پینی بھی اس کے رزق میں سے باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس کو مقدر کا رزق پہنچے گا، پھر مرے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کو یہ اللہ کا پارٹنرز قرار دیتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی شریعت بھی مقرر کی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، کیا انہوں نے بھی کوئی شریعت مقرر کی ہے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر کلمہ فصل نہ ہوتا، پہلے سے فیصلہ نہ ہوا ہوتا، تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا، فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ظالموں کے لیے سخت عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آپ دیکھیں گے ظالمین کو ڈر رہے ہوں گے اپنے رب سے، کیونکہ ایسے اعمال کیے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے۔ دنیا کے اندر ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جو دل میں آئے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ وہ اللہ کا فضل ہے جو ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میری رشتہ داریوں کی محبت، یعنی اس اللہ کے پیغام کے پہنچانے پر، اس دعوت کے پہنچانے پر میں تم سے کوئی مال نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن کم از کم جو رشتہ داری ہے ہماری اس کا تو خیال کرو۔ جو قرابت کا تعلق ہے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان عرب قبائل میں تمام کے ساتھ ہے۔ یہ پورا قریش اور یہ پورے خاندان بنو ہاشم اور یہ تمام بنو اسماعیل میں جا کر مل جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ تمام عرب کے قبیلے ہیں۔ تو گویا قبیلوں کی رشتہ داری
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپس میں ان کی رشتہ داری تھی کم از کم اس کا خیال کر لو، اس کی وجہ سے محبت کر لو آپ سے اور آپ کے خاندان والوں سے۔ مفسرین نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم میری دعوت کی وجہ سے، میرے اس پیغام کی وجہ سے مجھ سے دور بھاگتے ہو، کم از کم میری محبت جو تمہاری قرابت کا تعلق ہے اسی وجہ سے محبت کر لو مجھ سے اور میرے گھر والوں سے، میرے خاندان والوں سے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اسی طرح آپ کے خاندان کی محبت بھی ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور خاندان میں سب ہیں، ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، یہ سب آپ خاندان میں ہیں۔ دیکھیے، محبت کا تعلق اور عظمت کا تعلق نبی سے اور نبی کی ذات کے ساتھ یہ ایمان کا جزو ہے۔ خرابی تو وہاں پیدا ہوگی جب ایک دوسرے کو برا کہا جائے، جب ان کی عظمتوں کو پامال کیا جائے۔ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی محبت ہے، ہماری مائیں ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی، چاروں بیٹیاں اور ان کی اولاد کی، سب کی محبت ہے۔ اسی طرح دامادوں کی محبت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لاز کی محبت بھی ہے ہمارے دل میں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ I want to ask you the question, yesterday it was a repeat and, this lady was asking you, Rabbana Hablani. Before that, you answered all that, you told her something else, but I missed out. Can you repeat it today? The ayat or the amal? Amal. Okay, inshallah I will repeat. اور ایک کال لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اس دین کی بقا جو ہے وہ حدیثوں اور صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور جو قرآن ہے اس سے وہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بقا کا ضامن ہے۔ جی جی۔ تو جو لوگ صبح سے لے کر شام تک حدیثوں کا مذاق، قرآن کا مذاق، صحابہ کا مذاق اور در پردہ جو ہے اتنی نفرت اور اتنی سب کچھ پھیلاتے ہیں، اور پورا مڈل ایسٹ تباہ ہو گیا اور منافقت کی حدیں توڑ دی، اور آج بھی بہت بڑے بڑے علماء کرام ان کو اپنی صفوں میں شامل کر کے اس امت کی بقا سمجھتے ہیں۔ کیوں نہیں اس طرف دھیان دیا جاتا اور کیوں نہیں لائنیں کھینچی جاتی؟ کیونکہ جہاں غیر مسلموں نے تباہی اور بربادی آج تک اسلام کی ہے، ان میں ان منافقین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور قرآن میں بھی بار بار ذکر آیا، تو پھر ہم کیوں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ ہماری پہلے بہن نے سوال کیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ خیر مجھے یاد نہیں ہے کہ کل کون سا ریپیٹ لگایا گیا تھا پروگرام۔ عمل یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ اپنی اولاد کی محبت چاہتی ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، گھر میں سکون رہے، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان بھی اور پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان بھی، تو آپ اس عمل کو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ سورت آیت ہے۔ اس آیت کو آپ پڑھتے رہیں، کھانے پر بھی دم کریں، اور ایک عمل یہ ہے کہ ہر نماز میں جب آپ التحیات اور درود شریف پڑھ لیتی ہیں آخر میں، تو یہ دعا آخر میں جہاں رب اجعلنی پڑھتے ہیں یہ دعا پڑھ لیا کریں، ربنا ہب لنا۔ تو
تو انشاءاللہ گھروں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا اور بچوں کی دل میں والدین کی محبت، والدین کے دل میں بچوں کی محبت بڑھے گی۔ ہماری دوسری بہن نے بہت اچھا پوائنٹ رکھا ہے کہ صحابہ کرام دین کا ایک ایسا ستون ہے کہ اگر صحابہ کرام کا مذاق اڑایا جائے گویا دین کو آپ نے برباد کر دیا۔ اور پھر حدیثیں جو دین کا ایک بڑا حصہ ہیں، ہم تک جتنا دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے اور حدیثوں کی وجہ سے۔ اگر ان حدیثوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے دین کا مذاق اڑا دیا، دین کی بنیادیں برباد کر دی، تباہ کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ جاتا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر تم نے دین کو صرف ایک حصے میں پکڑا، یعنی قرآن مجید کو پکڑ لیا لیکن حدیث کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آج بھی وہ طبقہ موجود ہے جو صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، حدیثوں کا مذاق اڑاتا ہے اور دین کے ماہرین کا مذاق اڑاتا ہے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کے حصول اور دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، آج ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یقیناً امت کے ایسی جماعت کی وجہ سے امت کو بڑا نقصان پہنچا۔ قرآن مجید میں منافقین کے شر کو بہت واضح کر دیا گیا، اسی لیے کہ یہ لوگ ایسے تھے جو چھپ چھپ کر نقصان پہنچاتے تھے، یعنی ظاہر میں تو یہ نظر آتے تھے کہ مومن ہیں اور حقیقت میں یہ کافر تھے۔ حق تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کے جو اصل اور اساطین ہیں، صحابہ کرام ہیں، حدیث ہے اور جو جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہے، ان سب کی ہمیں عظمت نصیب فرمائے۔ دشمن اسلام نے اب یہ نئی چال چلی ہے، پہلے یہ کرتے تھے کہ وہ خود حملہ کرتے تھے، جب دیکھا کہ بہت نقصان ہو رہا ہے جانی بھی اور مالی بھی، تو اب یہ دوسری ٹرک اپنائی ہے کہ آپس میں ان کو ٹکرا کر ختم کر دیں، اور اس کی وجہ سے آپ نے نام لیا مڈل ایسٹ کا، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں آپ کتنا علاقہ تباہ کر دیا گیا، مشرق وسطیٰ بھی تباہ ہوا اور ایشیا کا علاقہ تباہ کیا، اور ابھی نئی راہیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ اور زیادہ حملے کر سکے اس علاقے میں، اور یہ آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ اب یہ دور سے آ کر حملہ نہیں کریں گے، آپس میں لڑا کر حملہ کریں۔ حق تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس طرح کے لوگوں سے جو امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں امت کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔